پہلی بات، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اس کا تعلق پیچھے ایک آیت گزری ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جہاں سے سورۃ النساء کا دوسرا حصہ شروع ہوا تھا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، بے شک اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ جب یہ بات آئی کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، تو وہاں ہم نے تفصیل بتائی تھی کہ امانتوں سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، بلکہ عہدے اور منصب بھی امانتیں ہیں، اور اسی طرح سے گواہی بھی ایک امانت ہے۔ تو اسی مناسبت سے اور اسی کو دوبارہ یہاں واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم ٹھیک ٹھیک گواہی قائم کرنے والے ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ قوامین، بالکل درست قائم کرنے والے، بالقسط عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ معنی یہ کہ اللہ کی طرف داری کرو، ایک طرف تمہاری قرابت داری کا معاملہ ہو، تمہاری رشتہ داری کا معاملہ ہو، اپنی ذات کا معاملہ ہو، اور ایک طرف اللہ کی حدود کا معاملہ ہو، اللہ پاک کے حقوق کا معاملہ ہو، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو تعارض آ رہا ہے، ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو رہی ہے، تو تمہیں اللہ پاک کی جانب سے طرف داری کرنی چاہیے اور تمہیں ٹھیک ٹھیک گواہی دینی چاہیے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے وہ بات انصاف کی بات تمہارے قرابت داروں کے خلاف بھی ہو جائے، ماں باپ کے خلاف بھی ہو جائے، جب بھی تمہیں انصاف کی بات کہنی ہے، عدل کی بات کہنی ہے، یہ ایک بڑا اصول معاشرتی زندگی کا سمجھایا، اور معاملات میں بے شمار جگہوں پر ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے ٹھیک بات کہی، سچ بات کہی تو وہ آدمی ناراض ہو جائے گا، خاندان ناراض ہو جائے گا، قبیلہ ناراض ہو جائے گا، ماں باپ کی ناراضگی ہو جائے گی، فلاں کی ناراضگی ہو جائے گی، اپنا نقصان ہو جائے گا۔ تو اپنے اس دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اپنے نقصان، دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم درست گواہی نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم اللہ کے لیے سب کے سب درست گواہی دیا کرو، ٹھیک ٹھیک گواہی دیا کرو، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی، وہ شہادت اور گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، جب بھی تمہیں انصاف کی بات کہنی چاہیے، اوی الوالدین، یا تمہاری وہ انصاف والی بات، شہادت والی بات، سچ گواہی اگر تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، اوی الاقربین، قرابت داروں کے خلاف بھی ہو، جب بھی تمہیں حق بات کہنی چاہیے، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، تو کسی کی مالداری تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکے، کسی کا فقر بھی تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکے۔ کسی کی مالداری معنی یہ ہوا کہ اس کے مال سے کوئی طمع اور لالچ ہے، تو اس لیے آدمی حق بات کہنا چھوڑ دے کہ اگر میں نے اس کی طرفداری کی تو یہ مجھے کوئی مال دے دے گا۔ تو کہا کہ نہیں، کسی کی مالداری تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے، حق بات کہنے سے تمہیں نہ روکے۔ یا اسی طرح سے کوئی شخص فقیر ہے، تو تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ فقیر ہے، تو اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دے دی تو اس کا دنیا کا نقصان ہوگا۔ تو سمجھایا کہ نہیں، کسی کا فقر تمہیں حق بات سے نہ روکے، کسی کا غنا اور مالداری بھی تمہیں حق بات سے نہ روکے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے، تو کوئی غم کی بات نہیں، فاللہ اولی بہما، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ اور مہربان ہے، اللہ ان دونوں پر زیادہ مہربان ہے تم سے۔ آپ ایک فقیر کی رعایت کر رہے ہو کہ اگر ہم اس کے خلاف گواہی دیں گے تو اس کا دنیا کا نقصان ہوگا، تو جب اللہ کا حکم ہے کہ یہاں اس کے خلاف گواہی کی بات آ رہی ہے تو اب بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ اس پر مہربان ہے۔ اور اگر تم اس غنی اور مالدار کی طرفداری کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ اس کا قریب ہے، لہٰذا تم اللہ کے حقوق کی اور اللہ کی بات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مد نظر رکھو اور اس کے حکم کے مطابق تم گواہی دو۔
فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، خواہشات کی تم پیروی نہ کرنا، ان تعدلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خواہشات کی پیروی تمہیں عدل و انصاف سے موڑ دے اور پھیر دے، خواہشات کی پیروی تمہیں عدل و انصاف سے پھیر دے۔ نفس ایک وہ انسان کے اندر نفسانی مادے جب اٹھتے ہیں اور نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بسا اوقات آدمی عدل سے پھر جاتا ہے، اس لیے کہ دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر میں نے یہاں عدل کی گواہی دی اور صاف صاف گواہی دی تو فلاں آدمی کی ناراضگی ہوگی، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو ناراض نہ کروں، تو اپنی چاہتوں کی وجہ سے انسان کبھی کبھی عدل سے پھر جاتا ہے۔ فرمایا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور تم خواہشات کے پیچھے نہ چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خواہشات کے پیچھے چل کر تم عدل سے پھر جاؤ۔ فلا تتبعوا الهوى معرضین ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم کج روی اختیار کرو گے، اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ گے، ٹھیک ٹھیک نہیں کرو گے اور کج روی ظاہر کرو گے اور حق بات کو چھپاؤ گے، او تعرضوا، یا تم ٹال دیتے ہو، گول مول کر دیتے ہو بات کو، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اچھا کوئی گول مول کر کے بات بتا دی، تو پھر سن لو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ پاک تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں دنیا میں تم نے بات چھپا لی ہے، گول مول کر دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے، احوال سے باخبر ہے۔